السلام علیکم دوستو، تمام سننے والوں کو مشی رائٹس کی طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ آج میں بہت دنوں کے بعد ناول وائس اوور کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے کچھ دیر کے لیے وائس اوور چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے وائس اوور میں شاید کوئی پرابلم ہے اور میرا وے آف ٹاکنگ اچھا نہیں ہے، میرا وے آف ریڈنگ اچھا نہیں ہے، دیٹس وائی میرے ویوز نہیں آتے، جبکہ میں بہت محنت کر رہی تھی اور ابھی بھی کر رہی ہوں۔ لیکن کہیں نہ کہیں بندہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے جب کہ اس کو اس کی محنت کا پھل نہیں ملتا۔ اور یہاں جو دوست یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے تک کے سفر میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس محنت کے سلے میں صرف مجھے یہ چاہیے کہ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بس اسی طرح سے میری محنت وصول ہو جائے گی۔ اور آج ہم نے کون سا ناول چوز کیا، اس کا ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں، یارم، جسے تحریر کیا ہے سمیرہ حمید نے۔ اٹس اے ویل کرافٹیڈ، ویل ریٹن، بریلینٹلی ایگزیکیوٹیڈ، فل آف ہیومر، فل آف سیڈنس، فل آف لائف اینڈ thrilling story that delivers in all aspects of storytelling. I love this book. I see why so many people are crazy about this book, and I have now become one of those people. It's a tale of blind, selfless, unconditional love, friendship, devotion, and loyalty. Amarha, a girl who is hailing from Pakistan, accepted into Manchester University. Let's see what happened in the novel. اور اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا پوری ویڈیو میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عشق ایک داستان ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرہا اور آلیان کی۔ امرہا پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، سرخاب پر اڑا کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری زروں سے مستسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی، لاڈ کرنے لگی۔ ماہم دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئی، سبزے کی وسعت پر فدا ہوتی اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کیں جو وہ وقت کی جگہوں سے احتراماً چرا لائی تھیں۔ اس کی وہ جو امرہا ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پر وہ ایسا بے نام مہرا ہو جسے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی ہی ہے جیسے جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کہا ہی نہیں، اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کچھ کرتے وہ کچھ ایسی نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے امفل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے، کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے ایسے موڑ موڑ کر لہرا رہے ہیں کہ خدا نے خواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرغی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی۔ ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی، وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی ابھی سے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو، اور اب وہ یہ خزانہ چپکے سے نکال ہی لے گی۔ اس سے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی، اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنے ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انہماک کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبۃ نصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرہا، کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں خسر پسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ نصوح سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے؟ امرہا تم آ جاؤ ساتھ، اسے لیے جا رہے ہیں، مل گئے پھر۔
منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں؟ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر شہر منڈی منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر شہر کیوں؟ ملکوں ملکوں کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب تیار ہے نا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ اب کی کب کی بھڑک چکی؟ دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امارہ نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا آپ مجھے بھی پسند کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیات مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوف زدہ رہتی تھیں اس کی نظروں سے دادی۔ سبھی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نا وہ۔ نیک شگونی کی دشمن، بد شگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے۔ پھپھی پھوپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھوپھی کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے ملتوی ہو گئی۔ بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا اور ماموں کے الیکٹرانکس کے سٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امرہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن۔ بلک بلک کر رویا میرا بیٹا، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا، اس دنیا پر ہمارا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی ذرا خائف سی رہتی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے سٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے سٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکتا دمکتا شاندار سٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے، 3 یا 5، بس طاق جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی، لا مذہب و سب کے سب۔ کیا کبھی روضہ رسول پر چراغ جلتے دیکھیے؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں قالین سٹور کے نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محظوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کی دیرینہ خواب تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ تو انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہیں، آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن بھی کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے۔ نہیں ملے نا آملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے طنز نہیں کہا، بلکہ وہ طنزن ہو گیا۔ دادا اور امرہ دونوں زیر لب ہنس دیے۔ جس کام سے گئے تھے وہ تو ہو گیا، ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یہ آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی۔ دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے۔
کچھ اس لیے بھی ان کی امرحا سے بنی ہی نہیں تھی، اس لیے بھی کہ امرحا نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس پر غصہ نکال لیتا، وہ بھی علی کو دو سنا کر چپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی، میرے کپڑے لایا کریں تو مرحا کو مت دکھایا کریں پہننے سے پہلے، جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرحا کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی تھی۔ امرحا غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے دھبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی نہ صاف نہ ہوتا، اور پھر رات بھر کو کہیں بیٹھ کے روتی رہتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا، انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، وہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے تھے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، وہ رات رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروپا سے شکوے سنتے اور سارا دن کس کس نے دل دکھایا اس بات پر مل کے آنسو بہاتے رہتے۔ انہی کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی، وہ امرحا کے ساتھ ہی اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، اسٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، خاص امرحا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی اور بددعا دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا ساز و سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ وہ مری نہ آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں سے 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ چھوٹی پھوپھو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا بھی تھا کسی کو مت بتانا، لو اب ہو گیا کام، سارا عذاب امرحا پر نہ آ جائے، اس لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیے۔ تب کہیں جا کر اسٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرحا کی پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک، ایسے ہزاروں بار ہوا ہے۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی اور پھر ساری رات بیٹھ کے روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کی مونچھ نکلی تھی۔ بعد ازاں ان کو کمر کا درد بھی لاحق ہو گیا تھا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاق میں، کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑم سے نیچے آ گئی۔ وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی، جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں، شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں، دلہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آ کر آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنس کو اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرحا آئی ہے نا، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجیے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے، کسی ایک نے کہا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بھائی خیریت سے آ جائے، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی۔ مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنین اپناتی دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی، لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے، ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو، کوئی تیسرا بولا۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، مرحا تو سنجیدہ ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گھاٹ لے جانے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرحا سے معذرت کرو، اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے، بکواس بند کرو سب اپنی۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرحا کا جی چاہا وہ سارے پنڈال کو آگ لگا دے، بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں۔
تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیا کن، رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ وہ مشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کے نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف زور سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی۔ اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نے نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا دل کہیں جانے کو چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا تھا۔ جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں ایک بار بھی آ جاتے تو کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا مرحا کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی اور ماموں اس کی نحوست کا قصہ ایک حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں مرحا، کیوں ایسے دھاڑے مار مار رو رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں مرحا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی۔ اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہے کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں تو اسی نیند میں ان سب کی باتوں پر کراتی تھیں۔ امرہا دکھیوں میں سب سے دکھی، امرہا تنہاؤں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی، اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے راکھ پکی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے۔ امرہا کا دل چاہتا ہے کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آہ صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ آ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی 10 کو بھی جیسے اپنے سٹور پر رکھ کر بیچ دیا قالینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں کہ 10 تک گنتی۔ علی بڑا کمال تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں اور انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں کے بعد کی ڈگری کو کیا افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے، پھر کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امرہا کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ تازہ ہوئے کسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امرہا میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا، سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استہزائیہ انداز، تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں؟
تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی ہے۔ اب طنزیہ انداز تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر، ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازاں ہونا چاہیے امرخا۔ میں جو کہتی ہوں آپ سمجھتے نہیں، کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی، اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پرواہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس جو تھوڑے پیسے تھے وہ اسے بھگا کے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان 10 دن وہاں گزار کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا اسے کہنے لگی، دادا اب دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا جاتے، وہاں پھر بھی وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا دبئی۔ اور اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کے، پر اتنی جی جان لگا کے بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی۔ وہی عام سیکنڈ ڈویژن جو ہر کس و ناقص کے حصے میں آ جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگی۔ وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ اس کے منہ پہ تھپڑ بنا کے مار دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور خون کو بھلا کے وہ بابا کے تھپڑ کو روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی۔ چلتی گئی، حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے، ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے، تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرہا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں بچے۔ جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا کمزور بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہاں جاؤں گا؟ ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے۔ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ رہی۔ نومری پھر امرہا جیسی دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرہا؟ کہاں؟ ایک بڑی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس؟ وہ اور دہاڑے مار کے رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا، وہ بھی ایسا بھیانک؟ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرہا تم ایسے میں ٹاپ کر لو نا۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز۔ اف یہ دادا، ہاں مرحبا بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال سروس کرنی ہوگی۔ ہو گئے 10 سال۔ 10 سال میں وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے۔ وہ مفت میں چلی گئی ہے، دیکھ لو۔ امرہا، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں، آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہے تھے۔ اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا، اور یوں اس نے دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی، ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔
اس کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو اور کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں حادثاتی طور پر آ گیا ہوں۔ ہاں، بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے زندگی گزاروں گی، یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جاتی ہے۔ اور اب بس اس نے بوڑھی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دیے ہوں۔ ہاں، میرے فیوچر پلانز میں شروع سے یہی شامل تھا، مجھے یورپین ممالک میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک ہی جانتی تھی اور مانتی تھی، اور کہہ ایسے رہی تھی جیسے 7 براعظم کو گھوم کر ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس یہ 2 سال ہیں، جلدی سے امتحان ہو اور میں جلدی سے جاؤں۔ سورج کو اتنی جلدی دھوپ لانے کی اور چاند ستاروں کو روشنی لانے کی اتنی نہیں جلدی ہوگی جتنی اس کو یہاں سے بھاگنے کی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی تھیں کہ خود کینیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لا دی جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، پر افسوس کسی اور کا۔ وہ A+ بھی نہ لا سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر برا کر لیا، اور دادا چھپے چھپے نظریں چرائے پھرتے تھے، جیسے پیپر انہوں نے دیے تھے اور صحیح سے محنت نہیں کی تھی۔ ان جگہوں پر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، مگر جہاں ++ والوں کی بھرمار ہو وہاں گریڈز کو کون پوچھتا ہے۔ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا ملک میں کتنی تعداد لائق طلباء کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے، وہاں موجود جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی، ساتھ ہی امرہا کا سوچ کر افسوس بھی ہوا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسکالرشپ ملنا مشکل ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو اسکالرشپ کے ایڈمیشن فارم کے بجائے معذرت کے 3 لیٹر آئے۔ گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امرہا کا بخار اتر کیوں نہیں رہا، اور دادا اور امرہا کی بول چال کیوں بند ہے۔ ادھر اس کی دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ کب جا رہی ہو کینیڈا، سنو ہم سے مل کر جانا، ہمت ہے جو تم اتنی دور اکیلی پڑھنے جا رہی ہو، میں تو سوچ کے ہی مر جاؤں۔ اس نے پچھلے 2 سالوں میں سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا کہ جیسے اب تو یہ پکا گئی کینیڈا۔ وہ یہ سب طنز نہیں کر رہی تھیں، پر امرہا کو طنز ہی لگ رہے تھے۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی۔ اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی اس لڑکی کی پیدائش، اور بعد اس پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امرہا کو اتنا مشہور کر دیا کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں، پر اب دیر ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور شادی سے 15 دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کے دیکھ رہی تھی، اسے دلہن کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی، اس کا جی چاہا پھر سے نیند کی گولیاں کھا لے اور مر جائے۔ اماں بابا کونوں خدروں میں چھپ کر روتے ہوں، اور دادی ہائے میری بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں۔ دادا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آ کے روئے۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اس سے رلایا، پر وہ ایسا صرف تصور ہی کر سکی، دوبارہ موت کو گلے نہ لگا سکی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے، پر وہ دادا اسی بات پر دادا سے بات ہی نہ کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے حادثے کے ذمہ دار وہ ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا، وہ جو بچپن سے اپنے لیے سنتی آ رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں امرہا کہ تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیج سکوں، نہ ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے۔ وہ الٹا مجھے ہی سنانے لگا کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجنے سے اچھا ہے تمہارے لیے زیورات بنا کے رکھ لیں، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کرا دیں تاکہ تمہاری شادی میں کام آئے۔ دیکھو اب تو یہ سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پہ پیسہ لگانا بربادی ہی سمجھتے ہیں، اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا دیتے ہیں۔ امرہا میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور سارا سال گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی سے خود کو بچانے کی رائی برابر بھی کوشش نہیں کرتے، اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے رشتہ ختم کیا وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر تقریر کرتی تھی۔ میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرہا، میرے دل کے ٹکڑے، اب دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا، میں کیسے اس دکھ کو جھیلوں گا؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا 15 روز کا ایک اور دورہ کروا دیا اور جیسے تیسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا، پر اب اس کی زندگی تھوڑی تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود امرہا کے لیے کہا، لیکن ماموں دانیہ کے لیے اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب، کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں۔ وہ تلخی سے دادا سے کہتی، جو خدا سے دور ہوتے ہیں ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ پیاری دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، دعاؤں پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔